السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میرے دوست کی شادی کو کافی سال گزر چکے تھے۔ اس نے کبھی بھی بیوی کے سامنے یہ اعتراف نہیں کیا کہ اسے جنات سے ڈر لگتا ہے۔ ایک دن بیوی نے کہا، سنو تمہیں پتہ ہے ہمارے محلے میں ایک نئی پان شاپ کھلی ہے، کہتے ہیں وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ تو میرے دوست نے تھوڑی ہمت جمع کی اور کہا، ارے بیگم، بھوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، سب ڈرامے ہیں۔ تو اس کی بیوی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اچھا کر رات کو میں نے تمہیں خواب میں دیکھا کہ تم بھوتوں کے ساتھ پان کھا رہے تھے۔ تو میرا دوست ہڑبڑاتے ہوئے بولا، وہ کیسے؟ تو اس کی بیوی نے مسکرا کر کہا، جب میں تمہیں جگایا تو تم کہہ رہے تھے بھائی جان تھوڑا کم چونا لگایا کرو ورنہ بھوتنی بھی ناراض ہو جائے گی۔ اب تمہارے اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ بھوتنی بھی تم سے ناراض ہوتی ہے۔ تو میرے دوست نے ہنستے ہوئے کہا، بھوتنی تو تم ہو اور تم مجھ سے ناراض بھی ہوتی ہو۔ بس میرے دوست نے اتنا کہا تو اس کی بیگم نے اسے اس کی اوقات دکھا دی۔ اس کی بیگم نے اسے رات تک پیٹا اور اتنا پیٹا کہ وہ بیچارہ ہسپتال پہنچ گیا۔ تو میرے دوست کو ہسپتال پڑے رہنے دیتے ہیں اور ہم آتے ہیں اپنی آج کی سٹوریز کی جانب۔ آج کی سٹوریز بہت انٹرسٹنگ ہیں، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیں گی۔ اگر آپ کو سٹوریز پسند آئیں تو ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ہماری آج کی سٹوریز کی جانب۔ میرا نام جنید ہے اور یہ واقعہ کچھ عرصے پہلے کا ہے، جب میں اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ شام کا وقت تھا اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں بس کے ذریعے سفر کروں گا کیونکہ رات میں گاڑی چلانا مجھے پسند نہیں۔ میں بس اسٹاپ پر پہنچا تو وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ شخص، ایک نوجوان جوڑا اور ایک ادھیڑ عمر کی عورت شامل تھے۔ کچھ دیر بعد ایک پرانی سی بس آئی اور ہم سب اس میں سوار ہو گئے۔ بس میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سی وحشت کا احساس ہوا، جیسے کہ کچھ غلط ہونے والا ہو۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور سوچا کہ شاید میں ہی ضرورت سے زیادہ سوچ رہا ہوں۔ بس میں چند ہی مسافر تھے اور سب کے چہرے بے جان لگ رہے تھے۔ بزرگ شخص میرے سامنے والے سیٹ پر بیٹھ گیا، نوجوان جوڑا میرے پیچھے اور ادھیڑ عمر کی عورت میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی بس چلنے لگی مجھے ایک عجیب سی سردی کا احساس ہوا۔ کھڑکیوں سے باہر دیکھا تو مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا، جبکہ ابھی شام ہی ہو رہی تھی۔ بس کا ڈرائیور ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ میں نے اپنے خوف کو کم کرنے کی کوشش کی، فون نکالا لیکن کوئی سگنل نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بس ایک سنسان راستے پر مڑ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بس میں موجود مسافر بغیر کسی حرکت کے بیٹھے تھے، جیسے کہ وہ زندہ ہی نہ ہوں۔ نوجوان جوڑا خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ بزرگ شخص کی آنکھیں بند اور وہ ادھیڑ عمر کی عورت، اس کی سانس بھاری ہو رہی۔ اچانک بس رکی اور ایک عجیب سا سایہ بس کے اندر داخل ہوا۔ وہ سایہ میری طرف بڑھنے لگا اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ بس خالی تھی اور میں اکیلا اس بس میں بیٹھا تھا۔ ڈرائیور بھی غائب تھا۔ میں نے بس سے اترنے کی کوشش کی لیکن دروازے بند تھے۔ اچانک میری نظر ایک کھڑکی پر پڑی جس میں مجھے ایک چہرہ دکھائی دیا، وہی چہرہ جو اس کے اندر آیا تھا۔ میں نے چلا کر مدد مانگی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ یکدم بس کی بتیاں بجھ گئیں اور میں مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا، لیکن جب میں ہوش میں آیا تو میں اپنے گاؤں کے اسپتال میں تھا۔ میرے ساتھ بیٹھنے والی ادھیڑ عمر کی عورت، بزرگ شخص اور نوجوان جوڑا بھی وہاں موجود تھے اور سب کے چہروں پر خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہمیں راستے میں بے ہوش پایا گیا تھا۔ میں نے جب ان سے بس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس راستے پر کئی سالوں سے کوئی بس نہیں چلتی۔ آج تک وہ بس اور اس کے مسافروں کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا اور آج بھی جب میں اس راستے سے گزرتا ہوں تو وہی وحشت میرے دل میں جاگ اٹھتی ہے۔ وہ بزرگ شخص، نوجوان جوڑا اور ادھیڑ عمر کی عورت بھی اسی واقعے کا ذکر کرتے ہیں اور ہم سب کے لیے یہ ایک ناقابل فراموش داستان بن چکی ہے۔ میرا نام اکرم ہے اور میں ایک ڈاکیا ہوں۔ میں تقریباً 15 سال سے اس کام میں ہوں اور میں نے کئی گاؤں اور شہروں میں ڈاک پہنچائی ہے، لیکن ایک واقعہ جو میرے ساتھ کچھ عرصہ پہلے پیش آیا وہ میرے دل و دماغ میں آج بھی تازہ ہے اور میں کبھی اسے بھول نہیں پاؤں گا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مجھے ایک دور دراز گاؤں میں کچھ اہم ڈاک پہنچانی تھی۔ یہ گاؤں شہر سے کافی دور تھا اور وہاں جانے کے لیے مجھے جنگل سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس دن بارش ہو رہی تھی اور شام کا وقت تھا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل کا راستہ ہمیشہ سے ہی سنسان اور خوفناک تھا۔
لیکن اس دن کی بارش اور دھند نے ماحول کو اور بھی زیادہ ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ میں اپنے موٹر سائیکل پر سوار تھا اور تیزی سے گاؤں کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک میری موٹر سائیکل کا ٹائر پھسل گیا اور میں گر پڑا۔ میں نے موٹر سائیکل کو دوبارہ سیدھا کیا اور دیکھا کہ ٹائر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو۔ میں نے پھر سے سفر شروع کیا، لیکن دل میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد مجھے سڑک کے کنارے ایک پرانی حویلی نظر آئی جو کہ برسوں سے خالی پڑی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ گاؤں والے اس حویلی کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ وہاں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں حویلی کے قریب پہنچا، موٹر سائیکل اچانک بند ہو گئی۔ میں نے کئی بار کوشش کی لیکن موٹر سائیکل دوبارہ نہیں چلی۔ مجبوراً میں نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں حویلی کے قریب سے گزر رہا تھا، مجھے اندر سے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے رک کر غور کیا تو آواز اور بھی واضح ہو گئی۔ میری ہمت جواب دینے لگی، لیکن میں نے حویلی کے اندر جھانکنے کا فیصلہ کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ اندر کا ماحول بہت ہی ڈراؤنا تھا۔ دیواروں پر جھاڑیاں اور جالے تھے۔ میں نے ایک کمرے کی طرف قدم بڑھایا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں نے اندر جھانکا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت سفید لباس میں کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری جھریاں تھیں اور وہ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے بیٹھی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، اکرم، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے چونک کر کہا، آپ کون ہیں اور آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ وہ عورت بس مسکرائی اور بولی، یہ حویلی بہت سالوں سے ویران ہے، میں یہاں کسی کے انتظار میں ہوں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی دوڑ گئی۔ میں نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ کھلا ہی نہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ اس لمحے حویلی میں موجود ہر چیز ہلنے لگی۔ دیواروں پر موجود تصویریں گری، کھڑکیاں تیزی سے بند اور کھلنے لگیں اور ایک خوفناک سی آواز ہر طرف گونجنے لگی۔ میں نے اپنے تمام حوصلے کو جمع کر کے دروازے کو زور سے دھکا دیا اور باہر نکلنے میں کامیاب ہوا۔ جیسے ہی میں حویلی سے باہر نکلا، موٹر سائیکل خود بخود چلنے لگی۔ میں نے فوراً سوار ہو کر گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب میں گاؤں پہنچا تو میں نے گاؤں والوں کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا، اس حویلی میں کئی سال پہلے ایک بوڑھی عورت قتل ہو گئی تھی اور اسی کی روح وہاں بھٹک رہی ہے۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ خوفناک رات، وہ بوڑھی عورت اور اس کی ڈراؤنی باتیں آج بھی میرے دل و دماغ میں تازہ ہیں اور مجھے کبھی سکون سے سونے نہیں دیتی۔ میرا نام تنویر ہے اور میں ایک دکاندار ہوں۔ میری دکان شہر کے ایک قدیم حصے میں واقع ہے۔ یہ علاقہ تاریخی عمارتوں اور تنگ گلیوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے اپنی دکان یہاں کئی سال پہلے کھولی تھی اور یہ جگہ میرے لیے ہمیشہ محفوظ اور پرسکون محسوس ہوئی۔ لیکن ایک رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس رات بارش ہو رہی تھی اور گلیاں سنسان تھی۔ میں اپنی دکان بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک عجیب سا آدمی اندر آیا۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب تھی۔ لمبے بال اور داڑھی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے کہا، اسے کچھ خریدنا ہے اور میں نے اسے اندر آنے دیا۔ اس نے کچھ سامان اٹھایا اور کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ جب میں نے اس سے پیسے مانگے تو اس نے ایک پرانی نوٹ بک نکالی اور کہا وہ میرے لیے کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔ میں حیران ہوا لیکن اس کی بات مان لی۔ اس نے نوٹ بک میں کچھ لکھا اور مجھے دے دی۔ جیسے ہی میں نے نوٹ بک کھولی، میرے جسم میں ایک عجیب سی سردی دوڑ گئی۔ نوٹ بک میں لکھا تھا، یہ رات تمہاری آخری رات ہے۔ میں نے چونک کر اس آدمی کی طرف دیکھا لیکن وہ غائب ہو چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ میں نے جلدی سے دکان بند کی اور گھر جانے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے دروازہ بند کیا اور سوچا کہ شاید میں نے ضرورت سے زیادہ سوچا ہے۔ میں نے نوٹ بک کو میز پر رکھا اور سونے کی کوشش کی لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک رات کے درمیان مجھے نوٹ بک میں سے آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو نوٹ بک خود بخود کھل گئی اور اس میں سے کچھ الفاظ نکل کر ہوا میں
کہنے لگے۔ وہ الفاظ خون سے لکھے ہوئے تھے، معلوم ہوتے تھے انہوں نے ایک جملہ بنایا، تمہاری جان لینے آیا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی اور میں خوف سے لرزنے لگا۔ اسی لمحے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو وہی عجیب آدمی سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا چراغ تھا جس سے ایک خوفناک روشنی نکل رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، تم نے میری جگہ لی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی جگہ واپس لوں۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اس دکان کا اصل مالک ہوں، میری روح یہاں قید ہے اور تم نے میری جگہ لی تھی، اب تمہاری باری ہے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن میرے پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس نے چراغ کو میرے قریب کیا اور جیسے ہی چراغ کی روشنی مجھ پر پڑی مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری روح جسم سے نکل رہی ہے۔ میں چیخنے لگا لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ اگلی صبح جب لوگ میری دکان پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دکان کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور میں بے ہوش زمین پر پڑا ہوں۔ انہوں نے مجھے اسپتال پہنچایا لیکن جب میں ہوش میں آیا تو میں اپنی یادداشت کھو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ میں کبھی بھی اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ آج بھی جب میں اپنی دکان پر جاتا ہوں مجھے اس عجیب آدمی کی تصویر نظر آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں پاگل ہو چکا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ آدمی، وہ چراغ اور وہ نوٹ بک سب کچھ حقیقت تھے۔ اس رات نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور میں کبھی بھی اس خوفناک تجربے کو بھول نہیں پاؤں گا۔ میرا نام الیاس ہے اور یہ واقعہ چند سال پہلے کا ہے جب میں اپنے کالج کے دنوں میں تھا۔ اس وقت میں رات کو پڑھائی کرتا تھا اور اکثر دیر تک جاگتا تھا۔ ایک رات میرا پان کھانے کا من ہوا۔ ہمارے محلے میں ایک پرانا سا پان کا کھوکھا تھا جو رات دیر تک کھلا رہتا تھا۔ اس کھوکھے کا مالک رحمت چاچا تھا جو اکثر وہاں بیٹھا پان بنا رہا ہوتا تھا۔ اس رات میں تقریباً رات کے 2 بجے کھوکھے پر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو رحمت چاچا اپنے معمول کی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے پان کا آرڈر دیا۔ جب میں انتظار کرتا رہا تو میں نے محسوس کیا کہ کچھ عجیب سی سردی ہے حالانکہ گرمی کا موسم تھا۔ اچانک کھوکھے کے پاس موجود درختوں میں سے ایک خوفناک سی آواز آئی جیسے کہ کوئی کرا رہا ہو۔ میں نے چونک کر اس طرف دیکھا لیکن وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ رحمت چاچا نے بھی میری طرف دیکھا اور کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن ان کی آواز میں لرزش تھی۔ پھر ایک عجیب سی بات ہوئی۔ کھوکھے کے پیچھے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ رہا تھا۔ میں نے رحمت چاچا سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سایہ قریب آیا میں نے دیکھا کہ وہ ایک بوڑھی عورت کا تھا جس کی آنکھیں سفید تھیں اور چہرہ چڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ عورت مرد کی آواز میں بولی، رحمت، تم نے وعدہ کیا تھا۔ رحمت چاچا کے ہاتھ سے پان کا سامان گر گیا اور وہ کانپنے لگے۔ میں نے جلدی سے وہاں سے بھاگنے کا سوچا لیکن میرے پیر جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ وہ بوڑھی عورت آہستہ آہستہ کھوکھے کے اندر داخل ہو گئی اور رحمت چاچا کے قریب جا کر رک گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور رحمت چاچا کو پکڑ لیا۔ رحمت چاچا کی چیخوں سے میرا دل دہل گیا۔ اس لمحے میرے جسم نے حرکت کرنا شروع کی اور میں وہاں سے دوڑ کر اپنے گھر پہنچا اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس رات میں ساری رات جاگتا رہا، خوف سے لرزتا رہا۔ اگلی صبح جب میں نے محلے والوں سے اس واقعے کا ذکر کیا تو پتہ چلا کہ وہ بوڑھی عورت رحمت چچا کی بیوی تھی جو سالوں پہلے مر چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کی روح اکثر رات کو یہاں آتی ہے کیونکہ رحمت چچا نے اس کی موت کے بعد کچھ وعدے توڑے تھے۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی رات کے وقت اس پان کے کھوکھے پر جانے کی ہمت نہیں کی۔ رحمت چچا کچھ عرصے بعد وہ کھوکھا بند کر کے کہیں اور چلے گئے لیکن وہ رات، وہ سایہ اور وہ خوفناک آوازیں آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہیں اور کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں میرے خوابوں میں بھی آتی ہیں۔